حدیث کے بجائے میں نے پھر قرآن مجید کی آیت سے
سے اتفاق کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حدیث کو بھی اگر مانتے ہیں تو قرآن مجید کی بنیاد پر مانتے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اگر میں کہوں گا کہ بھائی میں قرآن مجید کو مانتا ہوں، میں قرآن مجید کو مانتا ہوں، تو آپ اطیعوا اللہ کا رہ گیا، اطیعوا الرسول کا ہے، تو آپ کو حدیث شریف ماننا ہی پڑے گا۔ تو قرآن مجید کی بنیاد پر ہم حدیث شریف کو مانتے ہیں، اسی لیے قرآن مجید ہی کو بیس بنا کر ٹاپک کی شروعات کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان سے دو چیزیں اتاری۔ کئی لوگ ہمارے پاس غلط فہمی کیا ہے، آسمان سے صرف قرآن مجید اترا ہے، غلط عقیدہ ہے۔ آسمان سے قرآن مجید بھی نازل ہوا اور آسمان ہی سے حدیث شریف بھی۔ دلیل سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 15، 16، 17، 18، 19 اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن بھی اتارا ہے اور ہم نے بیان بھی اتارا۔ بیان مانے تشریح، قرآن کی تشریح بھی ہم نے اتاری۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلدی جلدی کرتے ہوئے اپنے زبان کو حرکت میں مت لائیے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اس قرآن مجید کو پڑھانے کی ذمہ داری اور اس کو جمع کر دینے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اس قرآن مجید کے بیان کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کی ذمہ داری لی ہے؟ دو چیزوں کی، قرآن اتارنے کی اور جمع کرنے کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور قرآن مجید کے تفسیر کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ قرآن اور صحیح حدیث دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کئی منکرین حدیث کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے صرف قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 کوٹ کرتے ہو، کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو صرف قرآن مجید کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن مجید صحیح اگر سمجھا ہوتا تو حدیث کا انکار نہیں کرتے۔ اگر آپ قرآن مجید صحیح سمجھتے تو حدیث کا انکار کبھی نہیں کرتے۔ اگر آپ یہ آیت بھی صحیح سمجھ لیتے تو حدیث کا انکار نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انا نحن نزلنا الکتاب نہیں کہہ رہے، انا نحن نزلنا ذکر کہہ رہے۔ ذکر مانے کیا؟ ریمائنڈر۔ انا نحن نزلنا الکتاب، ہم نے کتاب اتاری نہیں کہہ رہے، ہم نے ایک ایسی کتاب اتاری جو تم کو ریمائنڈ کرے گی۔ قرآن مجید اگر آپ کو سمجھنا آئے گا تب جا کے آپ اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ اگر آپ کو ایک ایسی کتاب اتار دی جائے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، ایک ایسی کتاب اتار دی جائے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، تو پھر آپ کو یاد دہانی کیسے کرے گی، وہ آپ کو ریمائنڈ کیسے کرے گی؟ تو اس کو یاد دہانی کرنے کے لیے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی روشنی میں ہی آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو اگر آپ سمجھیں گے تو قرآن مجید سے نصیحت ملے گی۔ قرآن مجید کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ ورنہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوسٹ مین تھے؟ پوسٹ مین کا کام کرتا آتا ہے، خط لے کر چلا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجل حامل البرید نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معلم کہا۔ معلم، معلم کلاس میں ٹیچر آتا ہے، آتا ہے سلیبس پورے فارمولے پڑھ دیا، میتھمیٹکس کے پورے فارمولے لکھ دیا، کیمسٹری کے پورے فارمولے لکھ دیا، اسٹیٹسٹک کے پورے فارمولے لکھ دیا، اکاؤنٹس کے جتنے بھی فارمولے ہیں پورے لکھ دیا، اور جتنے بھی نیوٹن کے تھیوری سے پورے کلاس میں لکھ دیں گے، میں پڑھا دیا، اوکے تھینک یو، بائے بائے، چلے گا۔ اور جو اسٹوڈنٹ بولیں گے ایکسکیوز می ٹیچر، آپ پوسٹ مین ہیں یا ٹیچر ہیں؟ پوسٹ مین ہے تو خالی فارمولہ ڈال کے چلے جانا، نہیں ٹیچر ہے کا مطلب فارمولہ ڈالنے کا بچوں کو سمجھانا۔ تو سمجھانے کے لیے ٹیچر کا کئی ورڈ استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معلم کہا یا پوسٹ مین کہا؟ معلم کا دلیل سورہ جمعہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد فرمایا جو میں نے پڑھی سورہ
ہوئی تھی تو ہمارے پاس ہمارے دوستوں میں بہت سارے پہلوان بھی ماشاءاللہ، تو ایک مرتبہ کا ارشد بھائی پورے پہلوانوں کی ٹیم نماز دیکھی، پورے کے پورے پہلوان ہوئے مس ہو گئے. میں نے کہا کیوں ہو گئے؟ کیونکہ مل گئے والے نماز کی ضرورت نہیں ہے اور پہلوانوں کو اچھی نہیں ان کی بات ہے. ہمارے یہ سب نماز یہ سب لگائے نا، یہ سب حدیث ماننے کی کیسے پرابلم ہے؟ حدیث کا انکار کر دو تو حدیث میں نماز پڑھنا پڑتا، پاٹ کرنا پڑتا. ارے بہت اچھا لکھا ہو تو لوگ کیا کریں؟ ارے بھائی اچھا ہے بھائی، پھر قرآن مانیں گے. قرآن میں اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو. تو صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ عربی میں دعا. جیسے مؤذن دعا ادا دیتا ہے، روپیہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کو قبول کر لے، مؤذن کی محنتوں کو قبول کر لے. بس ختم کی نماز. اقیم الصلاۃ، دعا قائم کرو. تو بولے بولے یہ تو بہت اچھا ہے بھائی، یہ 5 مرتبہ صبح میں اٹھنا، وضو کرنا، یہ سب حدیث میں ہے، تو حدیث کا اطلاع. تو پھر میری ملاقات ہوئی حیدرآباد میں واقع ہے اور کاروان کے خرید کا واقع. تو پورے پہلوان بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا ارشد بھائی آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، ہم آپ کو ٹی وی پہ دیکھتے کرتے بہت عزت کرتے ہیں، خالی آپ ایک بات حدیث مت لائیے، آپ کے زبان پہ حدیث مت لائیے، آپ کے زبان پہ حدیث اچھی نہیں تھی، ہم لوگ صرف قرآن کو ماننے والے. آپ کی بہت عزت کرتے تھے پرسن، اگر آپ حدیث کی بات کریں گے تو پھر ہمارے آپ کے تعلقات اچھے ہیں. میں نے کہا مرضی آپ کی حدیث نہیں مانیں گے تو آپ کا نقصان. اگر آپ حدیث نہیں مانیں گے کل سے آپ کے لیے دلی حرام، کلیجی حرام، مچھلی حرام. ٹڈی تو خیر نہیں، ایک پرندہ ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام، البتہ آپ کے لیے گھڑا جائز، کاکروچ جائز. یعنی آپ کا جو مینو سسٹم ہے پورا تبدیل ہو جائے گا. بڑی تکلیف تھی آپ کو، کس کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے؟ ایک دم چائنیز ڈشز پورے یہ ایریا میں پورے چائنیز ڈشز کھلا پڑتا ہے. چائنا کے جتنے ریسٹورینٹ میں جتنے چیزیں لگنا سب حلال تھا، لیکن آپ لوگوں کے لیے دلی نہیں، کلیجی نہیں، مچھلی نہیں. اگر حدیث نے قرآن مان کے حدیث نے مانی، یا تو پورا قرآن حدیث اسلام کو انکار کر دو. نہیں قرآن لیتے حدیث نہیں لیتے وہ تو بڑا مسئلہ ہے. تو کل کے آپ کو پھر بڑی تکلیف ہوئی گئی. اور آپ تعجب کریں گے اگر آپ یہ جو بکرا کھا رہے ہیں، اگر آپ اور بڑا ٹرپ میں جائیں گے اور بڑا ٹرپ میں جائیں گے تو گوشت کھانا بھی آپ کے لیے حرام ہو جاتا، پورے کا پورا گوشت. یعنی آپ کھا ہی نہیں سکتے، آپ ٹوٹل ویج. بڑی تکلیف آپ دھرم بن کے ٹھہرے. ارے ایسا کیسا ہو گیا؟ ایک عقیدے میں اتنا بڑا مسئلہ ہو رہا. وہ کیسے؟ کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 کے اندر حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر، کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا. حرمت علیکم المیتۃ، میتہ مردہ، یعنی کہ جو بسم اللہ کہہ کر دبا نہیں کرتے، جو بکرا ہے مر گیا سمجھے، بسم اللہ کہہ کے دبا کرنے کا ٹائم نہیں ملا تو کیا ہوگا؟ مر گیا، تو اس کو کہتے ہیں مردہ، حرام. حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور تمہارے لیے خون کیا ہے؟ حرام کر دیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر میں کثیر اگر آپ پڑھیں گے، تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ ہے، بلوغ المرام اگر آپ پڑھیں گے، ابن حجر رحمۃ اللہ نے پورے حدیثوں کو جمع کر کتاب الطہارہ کے اندر کہا احلت لنا میتتان و دمان، 2 مردار ہمارے لیے حلال ہے اور 2 خون کھانا ہمارے لیے حلال ہے. خون کرنا نہیں، خون کھانا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 مردار سے مراد یہ ہے مچھلی. اب اگر آپ سونے کی چھری سے بھی کاٹیں تو زبان نہیں ہوتی. بعضوں پر حضرت مشہور ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام جو بچے کو ذبح کرنے گئے تھے ماں، تو وہ چھری لے کے وہ چھری پھینکے تو وہ چھری جا کے سمندر میں گری، پورے مچھلیوں کو جو ہے گلا کٹا ہوا رہتا تھا. وہ ابراہیم علیہ السلام کا منظر ہوا ہے. قبول کریں تو منظر حدیثہ قبول کر لیتے ہیں، نہیں تو زیادہ سلسلے میں ہے تو حدیث سے قبول نہیں کرتے، یا تو ادھر یا تو ادھر. آپ کو کیا درمیان میں کرنا؟ منظر حدیث سے قبول نہیں کرنا ہے، صحیح حدیث کا انکار نہیں کرنا، درمیان میں جانا. امت و وسطا. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر یہ حدیث شریف نہ ہوتی کہ مچھلی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، اگر یہ حدیث شریف نہ ہوتی تو قرآن مجید کی بنیاد پر کیا جو بھی چیزیں مردار ہے جس کو آپ ذبح نہیں کر سکتے وہ چیز کیا جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی. تو صرف قرآن مجید کو لے کر اگر آپ حدیث شریف کو چھوڑ دیں گے، ٹڈی جس کو کہتے ہیں ایک اور کے اور پرندے آتے ہیں، آ کر کیا ہے پورے کے پورے کھیت کھا کے اڑ جاتے ہیں. لیکن جب اڑنے جاتے ہیں تو اڑنے کے آتا پورے کے
किसानों का पूरा अनाज खत्म हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का किसान क्या बोले, कह रहे थे अल्लाह ताला ने जो इतने सारे परिंदों को भेज दिया, तो ये जब जाते जाते क्या मर जाते हैं पूरे, तो ज़बा करने का टाइम नहीं मिलता, पूरे के पूरे मर जाते हैं। तो ठीक है भाई, तुम्हारा वो क्या खाए, वेज खा लिए, मर गए, अब क्या हो गए वो लोग, नॉन वेज हो, अब गोश्त बन गए, चलो तुम्हारे लिए हलाल। वेज के बजाय नॉन वेज मेरा मान हदीस शरीफ मानने की वजह से। अगर हदीस शरीफ नहीं होती तो आपके टट्टी खाना हलाल, खेत भी गया, टट्टी भी गई। हदीस मान लिए, मछली भी आ गई, समंदर के साथ समंदर की सारी चीजें आ गई, झींगे को हलाल करते बैठेंगे, केकड़े को कहां से काटते, कहां से दबा करेंगे, पूरे झींगे, पूरे मछली की मार्केट, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, ऐसे ममालिक जहां पर जो समंदर के करीब रहते हैं उनके लिए तो ये दरिया है पूरा। अगर आप कहेंगे कई मुसलमान है, जितने भी आप देखेंगे पूरे के पूरे मुसलमान, आप उनके लिए मुश्किलात के पास हो जाएगा, बल्कि आप अपने पूरा मेनू सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो इस छोटी सी मिसाल से हम समझ सकते हैं कि अकीदे के मसले में कोई भी हमको सीरियस होना पड़ेगा, मजाक की गुंजाइश नहीं है कि दिल में आप मान लिए, समझ में नहीं आया छोड़ दिए। तो ये आयत जो मैंने पढ़ी है सूरह जुमा 16 नंबर 62, क्या मुनासबत से पढ़ी है, ये आयतों के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पेशन गोई दे रहे हैं। क्या पेशन गोई कर रहे हैं, वआखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत के अंदर पेशन गोई कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर यह आयत जब नाज़िल हुई कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी आपके पास नहीं आए, इस्लाम कबूल करके आने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कौन थे, सहाबा इकराम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इकराम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में मुहद्दिसीन का जिक्र कर रहा है, एक मुहद्दिसीन की टीम आने वाली है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वआखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, कुछ ऐसे लोग आने वाले जो अभी तक आपके पास नहीं आए। जब ये आयत नाज़िल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये और कौन है? सहाबा को बड़ी फिक्र होती थी, हम ज्यादा चाहते हैं या और भी लोग चाहते हैं, हम ज्यादा चाहते हैं या और भी लोग चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने पूछा, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन है जो बाद में आने वालों के बारे में ये आयत में सूरह जुमा सूरह नंबर 62 की आयत नंबर 3-4 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि बहुत जल्द कुछ लोग ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान में दाखिल होने वाले हैं। ये किस कौम के बारे में बात हो रही है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला, जिसकी सनद बिल्कुल ऑथेंटिक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये जो शख्स है सलमान फारसी, कहां से आए थे वो? फारस अरब कंट्री के राइट साइड पर जो कंट्री थी उसको क्या कहते हैं? फारस की हुकूमत। ये ईरान, सऊदी अरब में आप देखेंगे उसके ऊपर साइड में, राइट साइड पे जो एरिया पाया जाता है, उस एरिया को कहा जाता है फारस। उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इधर ईरान, इराक, यहाँ तक के जो कुवैत का हिस्सा है, बहरीन का हिस्सा है, ओमान है और आज का जो यूएई है, ये पूरा हिस्सा मानते पाकिस्तान से होते गुजरात तक जो आता है, यहाँ फारसी जबान बोली जाती है, फारसी जबान बोली जाती है। यहाँ पर हुकूमत करने वाले कौन थे? मजूसी, आग की पूजा करने वाले। जब मैंने बताया था कल के दर्स में, आग की पूजा करने वाले थे, तारों की पूजा करने वाले थे। इनकी जबान क्या थी? फारसी जबान थी, पर्शियन लैंग्वेज थी। इनको कहते थे फारसी। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला, क्योंकि फारस के रहने वाले थे, ईरान से, इराक से होते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। मजूसियत को उन्होंने छोड़ा था। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला ने ईसाइयत को उन्होंने छोड़ा, यहूदियत को उन्होंने छोड़ा। आखिर में तहकीक करते 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 आकर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला कहां से आए थे? ये पूरे फारस की पट्टी से आए थे।
صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ فارس سے ایک ایسی قوم نکلے گی، اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث شریف ہے، آتھینٹک حدیث کی ضرورت ہے۔ یہ فارس سے، یہ پٹی سے، کسرا کی پٹی سے ایک ایسی قوم نکلے گی، اے لوگوں اگر یہ اسلام اگر سوریا تک بھی چلا جائے گا، یعنی کہ دنیا سے اٹھ جائے گا، اسلام کو کوئی ماننے والا نہیں، کوئی مسجد چلانے والا نہیں ہے، کوئی مدرسہ چلانے والا نہیں، کوئی دین کو دیکھنے والا نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا یہ پورا اسلام، یہ دین اسلام پورا کا پورا چلا جائے سوریا پر، یعنی مطلب یہ کہ اٹھ جائے گا، تو یہ ایسی قوم رہے گی وہ سوریا سے واپس لا کر پھر اسلام کو لوگوں کے درمیان ڈالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن، قرآن مجید میں بھی پیشن ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشن ہوئی۔ یہ جو پیشن ہوئی ہے آیت میں اور حدیث کی کس پر جا کر فٹ آتی ہے؟ محدثین پر۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسا ہوا۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر انہوں نے عراق کو فتح کیا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسرا کی پوری کمر توڑ گئی، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے خلفائے راشدین ہیں؟ 5، 4 سمجھتے ہیں، 5 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت نبوت سے مطابق رہے گی۔ پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، چوتھے علی رضی اللہ تعالیٰ، 5ویں حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ 29.5 کے علی رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت کتنے سال رہے گی؟ نبوت کے مطابق 30 سال رہے گی۔ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کا جب شہادت ہوئی تو اس وقت پر کتنے سال ہوئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد 29.5 سال تھے۔ باقی کے 6 مہینے کی خلافت کس نے سنبھالی؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے خلافت سنبھالی۔ تو یہ جو 5 خلفائے راشدین کا دور تھا، اسی دور میں پوری کسرا کی طاقت ٹوٹ گئی۔ ابھی کسرا آپ جانتے ہیں کہ جو زبان میں نے ان کا بتایا عقیدہ کیا تھا؟ آگ اور تاروں کی پوجا کرنا۔ ان کی زبان کیا تھی؟ فارسی ان کی زبان تھی، اور یہاں پر سنسکرت کا بھی غلبہ تھا۔ فارسی اور سنسکرت کو اچھے طریقے سے اگر رگڑے تو اردو اور ہندی پیدا ہو، ایسا ہے کہ ان کی رگڑ سے پیدا ہوئی 2 زبانیں۔ تو یہاں پر سنسکرت زبان تھی۔ کسرا کے اندر ایک قوم تھی، اس کا نام تھا پرمک قوم۔ کسرا کے اندر ایک قوم کا نام تھا پرمک کا مطلب سنسکرت میں ہوتا ہے بڑی گرا قدر شخصیتیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے زیرو میتھمیٹکس میں بڑے ماہر تھے، چاند تاروں کے بارے میں بڑے ماہر تھے، حساب و کتاب میں بڑے ماہر تھے۔ سنسکرت لینگویج میں پرمک کہتے ہیں بڑی معزز شخصیتوں کو۔ عربی زبان میں کو کہتے ہیں برامکا، عربی زبان میں کہتے ہیں کو برامکا۔ یہ لوگ بڑے پڑھنے لوگ تھے، کو لکھنا بہت زبردست آتا تھا، ان کو یاد کرنا علم کے بارے میں۔ اچانک یہ پوری کی پوری قوم کو اسلام قبول کر رہے تھے، آگ کی پوجا کرنے والی۔ ان کا اثر کہاں تک تھا آپ جانتے ہیں؟ ان کا اثر تھا یہ ایران سے لے کر پاکستان تک، یہ پورے ایریا میں علمی تصور کیجیے کہ انڈیا کے اندر دھرمی نے اسلام قبول کر لیا، کیسی بات نہیں؟ کتنی اچھی بات نہیں؟ وہ لوگ جہنم سے بچ گئے، جہنم سے بچنے کا ارادہ کر لیے۔ پورے بھرمی ہندوستان کے اندر یا دنیا کے اندر یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی جتنے تھنک ٹینک پڑھے لکھے لوگ ہیں اچانک اسلام قبول کر لیا تو کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ اتنے پڑھے لکھے لوگ آپ کو سائنسدان اچانک پورے کے پورے مل گئے۔ تو یہ جو ایریا تھا برامکا، اس دور کے سب سے پڑھتو لوگ تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی محنت ہوتے، انہی کے نسل میں سے نکلے امام بخاری رحمۃ اللہ، ان کی نسل میں سے نکلے امام مسلم رحمۃ اللہ، ان کی نسلوں میں سے نکلے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ، انہی کی نسل میں سے نکلے امام ترمذی رحمۃ اللہ، ان کی نسل میں سے نکلے امام نسائی رحمۃ اللہ، ان کی نسل
یعنی اتنا خطرناک ڈھڑنے گائنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا. کچھ یہودی آ گئے تھے, کچھ چھپے ہوئے دشمن آ گئے تھے. کسرا کے اندر جب انہوں نے دیکھا کتنے بڑے بڑے لوگ انتظام قبول کر رہے ہیں, تو وہاں کے جو سرنے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی علمی طور پہ تو مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے ان سے, اور تلواروں سے بھی مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے مسلمانوں سے. تو انہوں نے کہا ظاہری طور پہ مسلمان بن جاؤ, اندر سے کچھ بھی گھس کر اسلام کے خلاف کام کریں گے. تو کسرا کے لوگ مجوس, یہودی, یہ سب باطنی طور پہ اندرونی طور پہ اسلام پر دشمنی کرنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ اپنایا, اور وہ حدیثوں کو کھڑا کرتے تھے. اور یہی لوگ ہیں جو جمع کر کے انہوں نے کیا کیا, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہ جو فارس کے جو لوگ تھے, مجوسی لوگ تھے, انہوں نے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 سے 61 ہجری کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے 50 سال کے بعد انہوں نے کربلا کے میدان میں کس کو قتل کر دیا, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید انشاءاللہ. انہوں نے بڑی ہی ہوشیاری کے ساتھ قتل کر دیا اور کہا کہ جو یزید غفر اللہ عنہ, یہ بحث میں دعویٰ چاہتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ کہیں گے یا ان کو کیا کہیں گے, تو یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے کہا کہ اگر قتل ہو جائیں گے تو لوگ کس کے اوپر شک کریں گے, یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ فارس کے لوگوں نے قبضہ کیا, قتل کر دیا, یعنی کہ کوفہ کیا بن گیا تھا, ایک فتنے کا اڈا بن گیا. حالانکہ زمانے میں کوفہ کیا تھا, 500 صحابہ کی چھوڑی, 500 صحابہ اکرام, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ کیا تھا, 500 صحابہ اکرام کی چھوڑی تھی. لیکن 60 ہجری میں پہنچے تک کے صرف 20 سال کے اندر کوفہ کیا بن گیا, ایک فتنے کا اڈا بن گیا. فتنے کا, وہاں پر حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو تک نہیں چھوڑا. انداز لگے کتنے فتنے والے انداز کے لوگ تھے, انداز لگے. کیا ہمیں سے کسی ضرورت ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو مارنے کی کوشش کریں؟ کیا ہمارا ایمان یہ ہے؟ نعوذ باللہ نہیں. اندازہ لگائیے کہ کیا ایمان کی گراوٹ والے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے تھے اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قتل کرنے کا پورا مکمل ارادہ کیا, بلکہ انہوں نے قتل کیا. اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے. اس سے کیا نقطہ ملا, اس سے نقطہ یہ ملا کہ ہمارے بہت سارے حنفی بھائی, ہمارے حنفی بھائی, وہ لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غور سے سنیں اس مسئلے میں, بہت سارے غلطیاں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہ لوگ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 بعد میں ہے. وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے, 80 میں پیدا ہوئے, 80 ہجری میں پیدا ہوئے. انتقال کب ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, 150 میں انتقال ہوا, 150 میں انتقال ہوا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 میں پیدا ہوئے, 80 ہجری میں, اور انتقال ہوا 150 ہجری کے اندر. تب وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کوفہ سے مدینہ کتنا قریب ہے, کتنا قریب ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. لہذا اگر ہم حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں تو امام بخاری صحیح مسلم سے پہلے کے امام کو ہم فالو کر رہے ہیں, تو لہذا ہماری نمازوں کے اندر ضعیف کی نماز کیسے آ سکتی ہے در پہ. تو ہم کو بتائیں گے کہ یقیناً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں تھے, لیکن کوفہ کے اندر جس وقت پر وہ موجود تھے اس وقت پر وہاں پر صحابہ اکرام کوفہ کو خالی کر کے نکل رہے
इसलिए अली रज़ी अल्लाह तआला के घराने के लोगों ने कूफा के बारे में क्या कहा, अल-कूफी ला यूफी, कूफा के लोगों को बेद होते हैं। यानी हदीसें घड़ने की तो वजह यह है कि किस्रा के लोगों ने देखा ये सहाबा ये ताबईन हमको हरा दे रहे, तलवार से इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो लिहाजा क्या करो, यहूदियों का साथ लेकर इन्होंने कहा कुरान का बेस है हदीस पर, कुरान को समझना है तो किस पर, कुरान को समझना है तो हदीस, अगर हदीस शरीफ नहीं रहेगी तो कुरान मजीद को जो आदमी जो चाहे वहां निकाल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा इतनी हदीसें कर दो ताकि लोगों को सही और ज़ईफ का पता ना चले। और उसके लिए क्या करते थे, नवासे रसूल जैसे शख्सियत को भी मारने के लिए तैयार हो जाए। आप सरदार लगा सकते हैं कि कूफा के बाद क्या हालात थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ऐसी जगह पर पैदा हुए, 80 में पैदा हुए। गौर से सुनिए पॉइंट, इंशाल्लाह आपको काम आएंगे समझने के लिए कि क्या हुआ, कैसे ज़ईफ हदीसें हिंदुस्तान में फैल गई। ऐसे बड़े इमाम और ऐसे बड़े इमाम के मानने वाले ज़ईफ हदीसों को फॉलो करते हैं, तो आखिर उसके पीछे क्या तारीख थी उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो 80 हिजरी में इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। 20 साल तक खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक किताबें लिखने वाले मौलवी कहते हैं, अल्लामा शिबली नौमानी की किताब पढ़ लीजिए, उसके अंदर लिखा हुआ है और तारीख महफिल की किताबें कि 20 साल तक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शाफ़िई इल्म की तरफ मायल नहीं हुए। 20 साल के बाद उनको मशवरा दिया गया, उनको ख्याल आया कि मुझे इस्लाम का शरीयत का इल्म हासिल करना चाहिए। तब कितनी उम्र हुई, 80 के बाद 100 हिजरी में उनको ख्याल आया, इरादा हुआ कि अब मैं शरीयत का इल्म हासिल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और कूफा के उसूल के मुताबिक ये है कि हदीस उस वक्त नहीं पढ़े जब तक कि 10 साल कुरान ना पढ़ लो। अगर कुरान मजीद पढ़ेंगे कूफा के उसूल के मुताबिक तो कितने साल हो गए, 110 हो गए। 110 हिजरी में आखिरी सहाबी का इंतकाल हो गया, अबू तुफैल अल-दौसी का। इसका मतलब क्या निकला, हदीस अल्लामा शिबली नौमानी अपनी किताब में लिख रहे हैं कि हदीस का इल्म हासिल करने के लिए इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह डायरेक्ट जाकर किसी सहाबी से इल्म हासिल किए हो, इसकी कोई भी दलील नहीं है। और इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिसीन की तरह उन्होंने रहवा भी नहीं किया, सफर भी नहीं किया। जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सफर करते उसको वैसा सफर भी साबित नहीं है। तो कूफा के अंदर इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। क्या कारनामा था वो, कि कूफा के अंदर जो इतने फितने वाले जो अच्छे सुन्नी मुसलमान थे, ये फितने के दरमियान जो घिरे हुए लोग थे, उनको वो रहनुमाई करते थे, वो मसले सुनाया करते थे, फैसले क्या करते थे, लेकिन साथ में ये भी कह देते थे, क्योंकि कूफा की हालत उनको भी मालूम थी, वो नेक इंसान थे, वो कह देते थे इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, जब सही हदीस आ जाए तो वो मेरा मजहब है। अगर मेरी बात, उनके शागिर्दों ने उनसे पूछा, ऐ इमाम अगर आपकी बात कुरान से टकरा जाए तो हम क्या करें? कहा कि अगर मेरी बात कुरान मजीद से टकरा जाए तो तुम कुरान मजीद की बात ले लो, मेरी बात को छोड़ दो। अगर मेरी बात हदीस शरीफ से टकरा जाए तो तुम हदीस शरीफ की बात ले लो, मेरी बात को छोड़ दो। अगर मेरी बात सहाबी से टकराए तुम सहाबी की बात को ले लो, मेरी बात को छोड़ दो। अगर मेरी बात ताबईन से टकराए तो ताबई भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, दोनों की बातों को लेकर तहकीर करो, तब छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हम दोनों की बात को कुरान और सही हदीस पर पेश करो। जो बात कुरान और सही हदीस के मुताबिक है उसको ले लो, जो कुरान और सही हदीस के मुताबिक नहीं उसको छोड़ो। नेक इंसान की अलामत, ऊंचे इंसान की अलामत है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दिफा में कहा कि इनसे जो कुछ भी फिक्र में मसले मरवी हैं, उस एरिया में जितने भी हालात पर उन्होंने क्या बड़ा कारनामा किया, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने को उन्होंने मना फरमाया। यानी उम्मत में दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पूरी इज्जत दिला देते, और कुछ लोग हैं जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को नबी की तरह मानते कि उनसे कोई गलती नहीं होती। हदीस शरीफ क्लियर देखकर भी कहते हैं ये बात सही होगी, मैं हनफी हूं, मैं बात करूंगा, ऐसा नहीं कहते। दो भी एक्सट्रीम गलत, हमको दरमियानी उम्मत और वसत। ये बात मैंने आपको क्यों बताई ताकि आपको कूफा का पूरा हाल समझ
کتابوں کے اندر بعد میں جب یہ کتابوں کے اندر آئی تو صحیح نہیں، یعنی کہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ جو صحابہ کرام تھے وہ حدیثیں یاد کرتے تھے، تابعین وہ حدیثیں یاد کرتے تھے، سچے لوگ تھے، سچی بات پر عمل کر رہے تھے، لیکن جب اسلام کسرا کی پٹی پر داخل ہوا تو وہاں کے لوگ تھے، ان کی تربیت برابر نہیں، ان کو صحابہ جیسی تربیت نہیں ملی، ان کو تابعین جیسی تربیت نہیں ملی، تو وہاں سے آنے والے لوگوں کے اخلاق کیسے رہیں گے؟ تو ایسے وقت پر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ حدیثیں محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔ چلو قرآن مجید تو بڑی آسانی سے یاد ہو جا رہا ہے، اس میں قرآن مجید اس کی ایک آسانی سے آپ بتا سکتے ہیں اتنے پیجز سے اتنی آیتیں۔ حدیث شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس کی تشریح آئی ہے، کافی کتابیں اس کی۔ تو ایسے وقت پر جب کہ فتنہ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب کثیر قوم آئے گی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی اس نسل سے، اس آدمی کی نسل سے کیسی قوم آئے گی کہ اگر یہ دین سوریا پر بھی چلا جائے گا تو یہ لوگ جا کر سوریا سے جا کر واپس قوم میں وہ دین کو لا دیں گے۔ یعنی آلموسٹ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک حالت کیا ہوئی کہ کتابیں جمع کی جا رہی، حدیثیں جمع کی جا رہی تھی، جمع لیکن صحیح نہیں کا خیال نہیں ہو رہا۔ جو پڑھے لکھے لوگ وہ آسانی سے جان لیتے تھے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا آنے والے لوگوں کا کیا ہوگا، آج تو علم موجود ہے، آج تو فہم موجود ہے، آج تو سمجھ موجود ہے، تو آئیے بڑا میں حدیث کی تاریخ میں ایک مطلب آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھنے کا رواج تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قرآن مجید کو لکھوانے کا حکم دیتے تھے اسی طریقے سے حدیث کو لکھنے کی بھی آپ نے اجازت دی تھی۔ اگر آپ صحیح بخاری پڑھیں گے، صحیح بخاری کے اندر اگر آپ کتاب الزکات پہ جائیں گے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیثیں جمع کی تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیثیں جمع کی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ صحیفہ، وہ کتاب ملی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب ملی تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب صحیح بخاری لکھے تو مورخین کہتے ہیں کہ 2 میناریں تھیں، یعنی لوگوں کے دماغ میں کیا بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ اپنے ذہن سے لکھتے تھے، نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی لکھنے کا رواج تھا۔ تاریخ اگر نہیں معلوم ہے تو لوگ سوالات کریں گے تو آپ شک میں پڑ جائیں گے، ارے بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کب آیا؟ 194 میں انتقال کا ہوا 256 کے بعد ہوا۔ اچھا تو پھر 190 سال کے بعد یاد کے ساتھ بھول گئے، ہفتے کے دن میں بات بھول جاتے، 190 سال میں نہیں بھولے گا، تو لوگوں کے دماغ میں کیا ہے، ان کے زمانے تک لکھنے کا رواج تھا، صرف لوگ کہتے تھے تو بعد میں جا کر لکھ لیے۔ ہو سکتا ہے کوئی ہندوازم کی تاریخ پڑھ لے کے آیا، ہندوازم میں ہوں گا، بدھزم میں ہوں گا، اسلام میں سر اسلام کی تاریخ صحیح پڑھیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھنے کا رواج تھا۔ آسانی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے صحیح بخاری لکھی تو ان کے پاس 2 میناروں کی شکل میں صحابہ تابعین کے لکھے ہوئے کتابیں موجود تھے، وہ دیکھتے بھی چیک کیا کرتے تھے، اپنے حافظے سے بھی چیک کیا کرتے تھے، کہ 2 رکعت نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ پڑھنے کے بعد کیا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی پڑھنے کے دوران ضرورت ہے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، کیسے کراس چیک، کوالٹی کنٹرول، QC کہتے ہیں، کوالٹی کنٹرول کیسا ہوتا ہے کہ وہ بتاتا ہوں۔ امام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جمع کیا تھا کتاب الزکات، اگر آپ پڑھیں گے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بک تھی، آپ کو پتہ ہے صحابہ اور تابعین لکھے تھے، تو بک کہاں گئے؟ ہم کہتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں چلے گئے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں چلے گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کے بارے میں، ذمہ کے بارے میں، مدینے کے فضیلت اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں آپ پڑھیں گے، مدینہ، فضائل المدینہ، ذمہ کے مسائل، صدقے کے مسائل اگر آپ پڑھیں گے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیثیں جمع کی تھی وہ آتا صحیح بخاری کا حصہ ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیثیں جمع کی تھی، یعنی اس پر میرا مکمل بیان ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو asmadani.com پر یا اگر آپ گوگل پہ جا کر گوگل ہینگ حدیث ارشد رشید مدنی اگر آپ آئیں گے تو اس میں پڑھا ہے عبداللہ بن ابی اوفا، کتاب الجہاد کے اندر جتنی حدیثیں ہیں یہ عبداللہ بن ابی اوفا صحابہ کا نام ہے جو میں گنا رہا ہوں، انہوں نے جو کتاب جمع کی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو ایز اٹ از کاپی پیسٹ صحیح مسلم کے اندر، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا، امام یعنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صحابہ کرام کے زمانے میں عبداللہ بن عمر بن
یہ سن کر نہیں، یہ باقاعدہ جو کتابیں تھے کتابوں کو کتاب کا حصہ بنایا گیا۔ آپ کیا کرتے ہیں، ایک چیز فیل کرنے کے بعد رف کو پھاڑ دیتے ہیں، یا رف دائیں جو ہے پرابلم نہیں، آپ جب آپ فیل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ یعنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے لکھنے کا رواج موجود تھا، صحابہ بھی لکھتے تھے، تابعین بھی لکھتے تھے۔ صحابہ اور ہاتھ کے لکھے ہوئے آپ اس کے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آج موجود ہے۔ ترکی کے اندر اگر آپ کو جانے کا موقع ملے تو آپ ترکی کے اندر ہے ترکی بادشاہ لائبریری، اس میں اگر آپ جائیں گے تو اس پر تابعین کے ذرا ملیں گے۔ برلن جرمنی کے اندر وہاں کے میوزیم میں اگر آپ جائیں گے تو صحابہ اور تابعین کے ہاتھ کے UK کے اندر ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ ظاہریہ مکتبہ ظاہریہ سیریا کے اندر ایک بڑی لائبریری جہاں پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال گزارے اس لائبریری کے اندر، اور انہوں نے وہاں پر جتنے مخطوطات تھے خالی مخطوطات کی انہوں نے پہلے جمع کے مخطوطات ہیں مینوسکرپٹ ہاتھ کے لکھے مخطوط، ایک ہوتا پرنٹ، دوسرا ہوتا ہے مخطوطات۔ پرنٹ مانے کہ جو چھپا مشین سے، مخطوطات ہے جو لکھا گیا ہاتھ سے، یعنی مینوسکرپٹ۔ یہ جو مینوسکرپٹ ہے خالی اس کو امام شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا تو وہ اتنے موٹے موٹے کتابیں کا اتنے ابھی مخطوطات ہیں جو ابھی باہر آ رہا ابھی ہے شاہ، اور ان کے شاعر لگے ہوئے سارے مخطوطات کو پرنٹ کی دنیا میں لانے کے لیے۔ تو اس لحاظ سے جب جیسے جیسے مخطوطات باہر آ رہے ہیں منکرین حدیث کا خطہ الحمدللہ پوری دنیا میں دب رہا ہے۔ گزشتہ اگر آپ 50 سال میں دیکھیں گے تو یہ خطہ بہت پھیل چکا تھا، بڑی بڑی شخصیتیں کائنات کی ہلی، کائنات اس 20ویں صدی کے اندر الحمدللہ 21ویں صدی بڑے اچھے طریقے سے جا رہے ہیں۔ ایسا ایسا لگ رہا ہے کہ نوجوانوں میں جذبہ آ رہا ہے، بڑوں میں جذبہ آ رہا ہے، ہر طرف مسلمانوں کے اوپر عمل کرنے کا، علم کا، فہم کا ایک انبار لگ رہا ہے۔ لیکن جو 20ویں صدی تھی بڑے فتنے والی صدی تھی، پاکستان کے اندر منکرین حدیث، مصر کے اندر منکرین حدیث پیدا ہو گئے۔ ان کے بعد دماغ کیا بڑھ گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 190 سال کے بعد آ کر لکھے۔ آپ یقین مانیے میں نے حدیث کے اندر اسپیشلائزیشن کیا۔ اسپیشلائزیشن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کسی تقریر میں سن لیا تھا عمرآباد میں پڑھنے کے زمانے میں، جب میری عمر 1986 یعنی جب میری عمر 19 سال کی تھی، تو اس وقت پر میں نے کسی کے بیان میں سن لیا کہ امام بخاری پہلے ہیں جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، تو میرے دماغ میں ڈاؤٹ آیا 190 سال کے بعد جمع کرے، اس سے پہلے تو حدیث تو ڈاؤٹ، یعنی کہ علماء اگر بیان کرنے کے دوران آپ ایک جملہ کہہ دیتے تو کسی کو ڈاؤٹ آ جا سکتا۔ میں نے کہیں پر بیان میں سن لیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سب سے پہلے حدیثوں کو جمع کیا، ایک بیان میں کہہ رہے تھے، میرے دماغ میں ڈاؤٹ آ گیا، اس کا مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے 190 سال میں کیسا تو کہتا کر سکتے۔ چلو جب میں حدیث سے مدینہ طیبہ گیا تو وہاں پر مجھے 5 اسپیشلائزیشن کا انہوں نے آفر دیا سعودی عرب میں، تو میں نے کہا میں حدیث میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے ڈاؤٹ کو دور کرنا چاہ رہا تھا، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے واقعی کسی نے لکھا کہ نہیں لکھا۔ تو بہت سمپل ہمیں پروف ملتے چلے گئے، بہت سمپل، میں بھی آپ کو سمپل پروف دے دوں گا جس پر میں نے اسپیشلائزیشن کیا الحمدللہ۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے لکھنے کا رواج تھا نہیں تھا، تو آپ کہیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تھے یا بعد میں تھے؟ پہلے کچھ بات۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کا دور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دور۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہلے آئے، پہلے تھے یا بعد میں تھے؟ پہلے تھے۔ ان کی مسند الشافعی، ابھی میں خبر گیا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند الشافعی کی شرح دیکھ کر آیا۔ مسجد نبوی میں تو مسند الشافعی دیکھا تھا میں الحمدللہ۔ اگر آپ مسجد نبوی جائیں، اگر آپ پڑھنا مخالف عمرے کا تو آپ مسجد نبوی جائیں، مسجد نبوی کے اندر باب عثمان پر جائیں، باب عثمان کے اوپر وہاں پر 2 فلور میں لائبریری ہے، دنیا کے جتنے حدیث کی کتابیں ہیں وہ ساری حدیث کی کتابوں کو آپ جمع کرتے ہیں۔ آپ جا کر اپنے آنکھوں سے دیکھیں، میں جو کہہ رہا ہوں یہ ساری آپ کو نظر آئے گی۔ یا اگر آپ مکتبہ شاملہ، اگر آپ کے گھر میں لیپ ٹاپ ہے تو مکتبہ شاملہ یا islam.com اگر آپ دیکھیں گے یا وقفیہ.com اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اپنے لیپ ٹاپ میں بھی ساری حدیث کی کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی مشہور جو 40 حدیث کی کتابیں ہیں اس میں سے 6 بہت زیادہ مشہور ہیں، اور ان 6 کو اگر کوئی پڑھ لے گا تو وہ سمجھے کہ 90% آپ کے پاس حدیث جمع ہو۔ اگر کسی نے 6 کتابوں کا مطالعہ کر لیا، کتب ستہ کہتے ہیں نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن
النسائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے 179 میں جن کا انتقال ہوا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا نام کیا ہے؟ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث۔ امام زہری پر میرا اسپیشلائزیشن ہے، 4 سال میں نے امام زہری کو پڑھا، کیونکہ امام زہری ایک ایسی شخصیت ہے، ان کے پہلے امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف 3 ماہ۔ اگر آپ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو اچھا پڑھ لیں گے تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے، ان کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی 2 بڑے بڑے گروہ حدیث کے درمیان میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا درجہ ہے۔ اگر آپ ان کو پڑھ لیں گے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ 124 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور وہ 51 کے بعد 54 میں 52 54 53 الگ الگ روایتیں آئی ہیں، اس میں جو ان کی پیدائش ہوئی 124 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی 124 میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ حدیثوں کو جمع کیا جائے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے 500 شاگرد، وہ 500 شاگرد پر مجھے ریسرچ کرنے کا موقع ملا، اور ان کے شاگرد جو لکھا کرتے تھے 500 صحیفے جمع ہو گئے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو اندازہ ہے کہ امام زہری کا درجہ کیا ہے، شاگرد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بک کا نام کیا ہے؟ موطا۔ یہ تو دنیا کے ہر دعویٰ سینٹر میں لگ بھگ آپ کو ملے گی، دنیا کے ہر مدرسے میں ملے گی آپ کو، یعنی صحیح بخاری سے بہت پہلے کی کتاب بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کتاب لکھی گئی مغازی ابن اسحاق، میرے گھر میں موجود، میں نے لاسٹ منتھ ڈاؤن لوڈ کی ہے، اسحاق بن راہویہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کی کتاب ہے مسند اسحاق بن راہویہ، یعنی کہ تابعین کے زمانے میں تفسیر مجاہد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ کا لکھا نسخہ مل گیا ماشاءاللہ، تابعین کا بھی، یعنی منکرین حدیث جتنے اعتراضات کرتے تھے ایک ایک کر کے سارے اعتراضات نبی اکرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کا ارشاد فرمایا وآخرین منهم لما يلحقوا بهم، یعنی قیامت تک یہ محدثین کا سلسلہ جاری ہوتا رہے گا، جو کوئی بھی قرآن مجید کو سمجھنے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ہمیشہ دشمنوں کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ حدیث کو امت سے الگ کر دو، حدیث کو کیا کر دو؟ امت سے الگ کر دو، کیونکہ حدیث ہٹ جائے گی تو قرآن مجید کا جو چاہے معنی نکال نہیں سکتے ہو۔ یہ ہر دور میں فتنہ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عین وقت پر امام یہ جو محدثین کے اٹھنے کا انقلاب کا مرحلہ اس پر اور ڈیٹیل میں سمجھیں گے تو آپ اور تاریخ کی باریکیاں سمجھ جائیں گے۔ 198 سے لے کر 217 تک یہ مرحلہ ہے مامون، یعنی کہ حکومت پوری خلافت ایک بادشاہ سنبھالتا تھا، بادشاہ کا نام کیا تھا؟ مامون، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پر بہت ہی چھوٹی عمر کے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جوانی کی عمر میں تھے، استاد۔ تو یہ مامون کا جو زمانہ ہے، تو مامون کتاب و سنت کو پڑھنے والا تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں ذہن بہت بڑا تھا، بادشاہ ذہن بہت بڑا تھا، اور ہمیشہ سے کوشش کرتے تھے بات عقل پرست کہ حدیث کو گرا دے، حدیث کا درجہ گرا دے۔ تو وہ لوگ مامون کو جا کر انہوں نے پروگرامنگ کی، کہا کہ آپ کو صرف قرآن حدیث کہتے عقل لگاتے، آج کل بھی بہت زیادہ فتنہ ہو رہا ہے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو خالی قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، قرآن میں آپ کے پاس انالائسس پاور نہیں ہے بھائی، کیا مطلب ہے انالائسس پاور کو پڑھا؟ نہیں، آپ کو جو ہے غور تدبر نہیں کرتے، بھائی اتنا تدبر کرنا کہ اس سے سمجھ میں آئے، اتنا تدبر نہیں کرنا کہ قرآن حدیث کو اٹھا کے پھینک کرے، اتنا تدبر جائے، یہ بہت زیادہ ایکسٹراڈنری تدبر نقصان دہ ہے، زیادہ نہیں کرو۔ تو مامون کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، آج کے زمانے میں بہت زیادہ تعجب آتے ہیں کہ یہ نصوصی لوگ ہیں، کہتے ہیں نصوصی یعنی قرآن میں فلاں سورہ میں آیا، فلاں چیپٹر میں آیا، سورہ میں آیا، اتنے بولتے لوگ، وہ فلاں آیت میں آیا، حدیث میں نہیں، فقہ بھی کوئی چیز ہے، تدبر کوئی چیز ہے، تفکر کوئی چیز ہے، فلاں کہہ کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نوجوان بچوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مامون کے زمانے میں متکلمین معتزلہ کہہ کر ایک ٹیم تھی، وہ مامون پر اثر انداز ہو گئے، تو مامون نے کیا کیا؟ اٹلی یعنی کہ یونان سے اس نے کہا فلسفے کی کتابیں بناؤ، اس نے کہا جتنا پیسہ
फिलॉसफी की किताबों का ट्रांसलेशन हुआ मामून के जमाने में। मामून के जमाने में जैसे ट्रांसलेशन हुआ तो मामून को मजा आने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, अगर कोई इल्म इसलिए हासिल करता है ताकि उलमा को लड़ाए या उलमा से लड़े, मन तअल्लम अल-इल्म लिकै युमारी बिहिल उलमा व युजारी बिहि सुफहा, अगर वो बेवकूफों पर धार बिठाए या उलमा से लड़ने की नियत से, आज ये मसला जाके आलिम से पूछता हूँ, देखते हैं जवाब देते कि नहीं देते, आजमाइश के लिए इल्म हासिल करते अमल की नियत से, किसी को सताने की नियत से या किसी को जलील करने की नियत से पढ़ेंगे तो ये उसको कहा ले जाएगा ऐसा आदमी आखिर में कहा भटक जाता। तो मामून को चस्का लग गया, उसने क्या कहा, तो फलसफे उसने किताबें बनाई, तो फिलॉसफी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर ये है तो इसका मतलब क्या है? अब वो शौक बढ़ता रहता। एक हद तक अच्छा है, एक हद तक कुरान और सही हदीस की हिकमत समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हुदूद नहीं करना, किसी में भी एक्टिविज्म में नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा आदमी जब किसी चीज के एक्टिविज्म में चलाता है तो मामूल के रास्ते पर चला जाता है। थोड़े दिनों के बाद अचानक दो टीम बन गई, मुहद्दिसीन की टीम और मुतकल्लिमीन यानी कि अकल लगाने वाले, कलाम, इल्म कलाम, फलसफा बोलने वाले, दो टीम बन गए। अब मामूल कहता था अब उसको बादशाह की फिक्र चलेगी, उसको खिलाफत की फिक्र, चला जुनादरा कोई टॉपिक छेड़ा है। मुहद्दिसीन क्या करते हैं, अगर हम नहीं गए तो फिर ये बादशाह पे तो और सरदार हो जाते, तो मजबूरी में अपने मुहद्दिसीन को जाना पड़ता। उधर मुतकल्लिमीन पूरी तैयारी के साथ आते आकर कहते देखो तुम्हारी अकल के हिसाब से, तो बादशाह कहा मेरी अकल के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। फिर मुहद्दिसीन कहते नहीं हदीस शरीफ ऐसी है, तो मुतकल्लिमीन कहते हदीस का इनकार कर दो, उसमें बुरी बात क्या है, हदीस का इनकार कर दो। हाँ, क्योंकि इस्लाम अकल के मुताबिक है ना, दिमाग में डाल रहे तो अपना हदीसों का इनकार शुरू। मामून के जमाने में यहाँ तक के जो भी बात उनके हिसाब से आकर फिट होती वो अकीदा मानते थे, जो उनके हिसाब से आकर फिट नहीं होती तो नहीं मानते थे। ये कौन सा जमाना जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के जवानी का जमाना, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह। तो मामून ने दोनों को, यहाँ तक के मामून को मजबूत पक्का चला गया, अकली एतबार से मामून मुतकल्लिमीन की बात होता है, क्योंकि अकली तौर पे उनको काफी अच्छा लगता था। और ये लोग अकल से ज्यादा कुरान और हदीस कहते थे। अकल कहते थे ना, अकल की एक लिमिट है, उसको आगे नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन जो कुरान और हदीस ने कहा नहीं भाई, जो भी कुरान और हदीस की बात अकल से टकराए उसको चेंज कर दिया जाए। उसने फरमान जारी कर दिया, बादशाह बदल गया। अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते वहल अफसदत दीन इल्ला अल-मुलूक व अहबार उसूल व रुहबानुहा, दीन को तबाह करने वाले दो लोग होते हैं, दीन को तबाह करने वाले तीन लोग होते हैं। वो बादशाह जो अकल और शहवत में मुब्तला हो जाए, वो बादशाह जो अकल और शहवत में मुब्तला हो जाए, वो आलिम जो बेअमल हो जाए, और वो दीनदार जो बेइल्म हो जाए। तीन लोगों ने इस्लाम का तबाह किया। इस्लाम को तबाह करने वाले तीन लोग होते हैं, वो जिनके पास खूब ताकत होती है, पैसा है, दौलत है, बहुत सारे जायदाद है, बहुत जबरदस्त उनका ताकत है, लेकिन वो लोग अकल या शहवत में मुब्तला हो जाते हैं। वो इस्लाम पसंद करते हैं जो उनके मन का अच्छा हो, या वो आलिम जिसके पास बहुत इल्म है लेकिन उसको अमल करने का शौक नहीं है, तो क्या करेगा, ताबील करेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, इस टाइप का आलिम अल्लाह की बात। और वो दीनदार जिसको इबादत करने का बड़ा शौक है, बिदअत करता है, शिर्क करता है, उसके बाद करने का बड़ा शौक है। अरे बिदअत से चक्कर तो नहीं करता, अल्लाह ताला कबूल करता है। बिदअत अच्छा ही कर रहा है, अल्लाह थोड़ी कर रहे हैं, क्या हजत कर रहे हैं, सूरह फातिहा को पढ़ रहे हैं, सूरह बकरा पढ़ो, अरे खाना ठंडा होता है, सूरह बकरा पढ़ो, सूरह आल इमरान पढ़ो, जब तक तुम पढ़े तक हम खा लेते, बिस्मिल्लाह वो खा लेते। तो तीन तरह के लोग जो है पूरे इस्लाम का कबाड़ करो, तीन तरह के लोग। तो मामून की वजह से बड़ा नुकसान, अल्लाह ताला जो मामला करता अल्लाह कर जाता है। हम कुछ भी नहीं कहेंगे अपने खुलाफा के बारे में, लेकिन नुकसान जरूर हुआ। मामून मौजूद है ना बोल नहीं सकते, लेकिन है गलत है तो गलत है। तो मामून जब इंतकाल हो रहा था तो उसने मुअतसिम को वसीयत की, सारे जितने मसाइल अलग बात है, लेकिन याद रखना ये जो है ना कुरान मजीद मखलूक है। उसने क्या कहा, कुरान मजीद क्या
اس زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا سوال ہی نہیں اٹھا کہ ہم عقل کے مطابق اسلام کو تشریح کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ عقل کو تابع عبداللہ ہے، ہم غلام ہیں، قرآن اور حدیث کو ہم کو فالو کرنا ہے، عقل کو لا کر ہم قرآن کو اپنے فالو نہیں کریں گے۔ ہم سمعنا و اطعنا قوم ہے، ہم آمنا و صدقنا قوم ہے، ہم عبداللہ ہے، عباد اللہ ہے، سوال ہی نہیں اٹھا۔ تو کہا کہ بھائی آہستہ سے بول تو کم سے کم چھوڑ دیں گے، نہیں، کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ پر ایسا کوڑا مارا جاتا، اگر وہ سیم کوڑا جس انداز میں مارا گیا، اگر وہ ایک کھاٹی کو مارا جاتا تو ہاتھی اپنی راہ سے پچک جاتا، لیکن میں ڈٹا رہا اس فیلڈ میں، کیونکہ اگر آج امام احمد بن حنبل نہیں ڈٹے گا تو فیوچر میں لوگ کہیں گے کہ قرآن مجید مخلوق ہے، عقل کی بنیاد پر اسلام چلے گا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے امام احمد بن حنبل۔ اتنے بڑے فتنے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے، اور اس زمانے میں سے پہلے، بہت پہلے، جو برامدہ نامی جو پڑھی لکھی جو ٹیم تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پردادا کے زمانے میں جو برامدہ جو پڑھنتو لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، جن کو قلمدان کہتے ہیں، ان کی نسل میں سے گویا کہ زمانہ تیار ہو رہا تھا ایک ایسے فتنے کی طرف جہاں پر عقل سے لے کر قرآن مجید کی تشریح عقل کے مطابق کی جا رہی تھی، حدیث کا درجہ گرایا جا رہا تھا۔ ایسے وقت پر محدثین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تیسری صدی کے اندر 6 بڑے محدثین، یعنی کہ پہلی صدی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام، دوسری صدی میں آپ دیکھیں گے پورے شخصیتیں، امام زہری سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ دوسری صدی۔ تیسری صدی کے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ۔ کہاں کے تھے یہ لوگ؟ کہاں کے لوگ تو یہ افغانستان، ایران اور ازبکستان، یہ 3 جگہ پر آپ کو ڈاٹ ملیں گے۔ اگر آپ جا کر میپ پہ دیکھیں گے تو آپ کو ڈاٹ ملیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے بخارا کے پاس، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے قشیرہ کے، قشیرہ جا کے اگر آپ جا کر وکیپیڈیا میں ماریں گے یا گوگل میں ماریں گے تو آپ کو ڈاٹ ملے گا ایران، افغانستان اور ازبکستان کے پاس، یہ پورے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے نام ہے پورے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ تھے سجستان، پاکستان، سجستان، آپ دیکھ رہے فارسی کے ورڈ، فارسی کے ورڈ سجستان، یہ فارسی ورڈ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تھے ترمس کے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ تھے نسائی کے نام ہوا، نسائی کے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ تھے قزوین کے، قزوین، یہ سارے پورے ایریا ازبکستان، افغانستان اور ایران کے ایریوں کے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو قوم تھی سنسکرت جاننے والی، وہ پڑھی لکھی قوم تھی، اس کی نسل میں سے نکلے محدثین الحمدللہ۔ تو یہ تیسری صدی کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد چوتھی صدی کے اندر ہمیں پورے ملتے ہیں امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ صحیح، ابن حبان، اس کے بعد حبان، یعنی کہ چوتھی اور پانچویں ہجری کے اندر آپ کو جتنے محدثین باقی کے ملتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ کی کتاب پڑھ لیجیے، صحیح ابن حبان پڑھ لیجیے، صحیح ابن سکر پڑھ لیجیے، منتخا جارو پڑھ لیجیے، مستدرک الحاکم پڑھ لیجیے، مستخرجات، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ دارمی، دارقطنی، یہ سارے ہیں چوتھی اور پانچویں صدی کے۔ چھٹویں صدی کے اندر آپ غور کر کے دیکھیں، چھٹویں صدی میں آپ کو زیادہ کارنامے نظر نہیں آئیں، حالانکہ اس زمانے میں ابن سلام موجود ہے، اس زمانے میں عبدالحق اشبیلی موجود ہے، کیونکہ وہ تاتاریوں کا اور ایک فتنہ ہے، تاتاریوں کا فتنہ کہاں سے؟ یہ جو رشیا اور چائنا کے درمیان جو ایریا ہے اس کو کہتے ہیں منگول، یہ منگول وہاں سے نکلے تاتاری، اور یہ لوگ آئے جس وقت سب سے پہلے چنگیز خان نے آیا اور ایران کے بارڈر کو تباہ کیا۔ چنگیز خان کے بعد آیا ہلاکو خان، اس نے آ کر بغداد سے کی ہٹ شیٹ بجا دی۔ ہلاکو خان کے بعد آیا خاربار خان، وہ سیریا پر حملہ کرنے کے لیے کیا، اس وقت پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جواب ہر زمانے میں اللہ نے شخصیتوں کو ٹھہرایا۔ اس دین کو بچانے کے لیے ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ٹیم کو اٹھائے گا، وہ ٹیم اس دین کو صحیح طریقے سے، ثابت طریقے سے محفوظ کر کے دنیا میں لوگوں کے پاس دے گی۔ اگر یہ دین سوریا پہ بھی چلا جائے گا تو سوریا سے لا کر لوگوں کے درمیان ڈالے گا، یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ٹیم بنا دے سکتا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ گروہ بنا دے جس
660 میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، 728 میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، یعنی کہ 7ویں اور 8ویں صدی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے 1000 شاگرد ہیں، ان کے ایک شاگردوں کی خالی میں ایک اندازہ لگائیے، ایک شاگرد ہے ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، کس کے شاگرد ہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، جنہوں نے 50 جلدوں میں تاریخ الاسلامی لکھی، جنہوں نے 27 جلدوں کے اندر سیر اعلام الہدیٰ لکھی، اور جنہوں نے تذکرۃ الحفاظ راویوں پر کتابیں لکھی، اور جنہوں نے تہذیب التہذیب کتاب لکھی، یہ ایک شاگرد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد امام مزی، امام مزی کو نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے سسرے ہیں، ماشاءاللہ کیا رشتے ہیں، دیکھو سسرے کی 50 جلدوں میں کتاب تو داماد کی تفسیر، ایسا داماد ایسا سسرا بہت اچھا ہوتا ہے، یہاں سسرے کی جائیداد کروڑ بولے تو داماد کی 2 کروڑ، انہوں ایک کپڑا تو ایک 2 کروڑ، ایسا بھی اچھا اس کا، اچھے لوگوں کے الطیبات للطیبین الخبیثات للخبیثات، یعنی کہ برے لوگ کے اچھے لوگ کے جیسا رشتہ ہوتا تھا، دینداری کی بنیاد پر رشتہ ہوتا تھا۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے 50 جلدوں میں کتاب لکھی، تہذیب الکمال، اس کے اندر کتب ستہ مانے آتھینٹک، تو کیا پورے 6 کتابیں آتھینٹک ہیں؟ کیا نہیں، صرف صحیح ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو کہتے ہیں صحیح ہے، باقی کے 4 جو ہیں ان کو کہتے ہیں کتب اربعہ، اربعہ مانے 4، یہ پورے ملا تو کہتا کتب ستہ۔ تو کتب ستہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، یہ ہوئے حدیث کی کتابیں۔ تو یہ کتب ستہ کے اندر ایک ہوتا ہے متن ٹیکسٹ، اور دوسرا ہوتا راوی، راویوں کے بارے میں ڈیٹیل، ان کا انتقال ہوا، ان کے استاد کون تھے، ان کے بیٹے کون تھے، اس بارے میں پورا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جمع کیا، محدثین نے بھی جمع کیا، ان سب کو ایک جگہ پر کس نے کیا؟ امام مزی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کس کے شاگرد ہیں؟ ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے 1000 شاگرد، ابن عبد الحادی الحنبلی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا، یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ یہ شاگردوں کے بعد ایک ٹیم آتی ہے علامہ زین الدین العراقی، ان کے پھر 100 شاگرد ہیں، محدث ہیں، جنہوں نے الفیت اور امام ابن مالک، جنہوں نے الفیہ کتاب لکھی، ان کے شاگرد ہیں 3 مشہور شاگرد، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوگا، صحیح بخاری کی کس نے شرح کی؟ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہے بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے معاصر ہیں، ان کے شاگرد ہیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ آپ دیکھیں آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں پورا سلسلہ الحمدللہ جاری، محدثین کا سلسلہ جاری ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر محدثین کا سلسلہ، یہاں تک کہ ہندوستان میں ایک وقت ایسا آیا 100 سال پہلے پوری دنیا میں حدیث کا علم گم ہو گیا، صرف ہندوستان میں واقع تھا، شاہ نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 1000 شاگرد ہیں، ان میں سے ایک شاگرد عبد الرحمن المبارک، حدیث کی جتنی کتابیں اس کی تشریح لکھنے والے پورے کے پورے محدثین انڈیا کے، عبد الرحمن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے اشرف المقصود رحمۃ اللہ علیہ، عبد شمس الحق الحبیب آبادی، ان سب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ 19ویں صدی میں لگ بھگ پوری دنیا کے اندر اور 20ویں صدی کے شروعات میں لگ بھگ پوری دنیا سے ان میں حدیث گم ہو چکا تھا، اور لوگ حدیثوں کا انکار کر رہے تھے، کہہ رہے قرآن بس ہے، قرآن بس ہے، قرآن بس ہے۔ ایسے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہندوستان میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا، ہندوستان میں بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، اور آپ غور کریں آج ناسا جو امریکہ کے اندر ہے، اس میں 40% کام کرنے والے سائنسدان کہاں کے ہیں؟ انڈیا کے۔ انڈیا کا دماغ بہت اچھا رہتا ہے، یہ جو پٹی ہے افغانستان، پاکستان، یہاں سے بڑے انٹلیکچوئل بن کے اللہ
آج ہمارے لیے صحیح حدیث معلوم کرنا بہت ایزی ہو چکا ہے. کل ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. 5 منٹ بعد ہو گئے. اس دور کے منکرین حدیث میں 2 گروہ بڑے کارنام اور 2 گروہ بہت زیادہ اس میں آگے بڑھے. ایک پاکستان کا گروہ اور دوسرا مصر کا گروہ. پاکستان کا جو گروہ تھا اکثر اس میں کے پینشنر سے پینشن مل گئی, پیسے آ رہے حکومت سے, گھر میں بولتے ہیں وہ کچھ تو کرو کہ جا کے گھر میں پڑے رہتے کیا, اب ان کو خیال آتا کچھ تو کرو. اکثر کیا تھا پینشنر, ہر پینشن کو بلانے بول کے آگے اس سے بات ہے. میں تو سر اچھے پینشنر بھی دیتے تھے پہلے بولتا اچھے پینشنر, کیونکہ پینشنر ہی ان کا مقابلہ کرے بات اللہ کا شکر. تو اب اکثر جو ہوتے جو بچپن سے تعلیم حاصل نہیں کرے, اسلام بولے تو سب سے پہلے ان کو شوق سے آنا تعلیم کا تھا. بہت کرے بچپن سے کچھ بھی اسلام نہیں پڑھے, پہلے عربی گرامر نہیں پڑھیں گے, پہلے جا کے تجوید نہیں پڑھیں گے, پہلے جا کے وہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے, حدیث کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے, کئی علماء کے پاس جا کر فقہی مسئلے مسائل نہیں پڑھیں گے. اگر آدمی اگر 50-60 سال کا ہو جاتا اس کے بعد اگر اس کو اسلام پڑھنے کا شوق ہوتا تو سب سے پہلے اکثر کیا دیکھا گیا, ایسے لوگ کیا کرتے پہلے وہ سب سے پہلے کیا پڑھتے تعریف پڑھتے, اسلام کی تعریف پڑھتے ہوئے. یہ کربلا میں کیا ہوا, یہ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کون تھے, یہ شیعہ کا کیا ہوا, کیونکہ وہ اسلام بولے تو تعریف سمجھتے. لیکن غلط فہمی بہت بڑی. اسلام اصل چیز ہے قرآن اور حدیث کا نام. جس وقت پر کربلا کا واقعہ پیش نہیں آتا اس وقت پر اس سے بہت پہلے ہمارا اسلام مکمل ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا. تو پھر کربلا سے اسلام کا کیا تعلق ہے؟ یہ سب ہماری تاریخ ہے, اس کی اہمیت ہے, لیکن ہمارا اسلام مکمل ہو گیا تھا اس وقت پر جب کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا, کہ شیعہ سنی کا جھگڑا شروع نہیں ہوا تھا, اس وقت پر ہمارا اسلام مکمل ہو چکا تھا. اگر آپ اسلام پڑھنا چاہتے ہیں تو کربلا کے واقعات سے شیعہ سنی کے اختلافات کو پڑھ کر, یا انہوں نے حدیث کے بارے میں کیا بولتے, یہ حدیث کے بارے میں کیا بولتے, یہ پڑھتے پڑھتے چونکہ اندر سے علم ہوتا نہیں ہے, جب آپ ڈاؤٹ پڑھتے ہیں تو آدمی کا دماغ کہاں چلا جاتا ہے, شک کی طرف چلا جاتا ہے. یہ سب سے ڈینجرس میتھڈ ہے کسی کے علم حاصل کرنے کا. اگر آپ ڈاؤٹ سے اپنا علم شروع کرتے ہیں تو آپ کا یہ ڈاؤٹ آپ کو گمراہی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. علم اگر شروع کرنا ہے تو پہلے پازیٹیو طریقے سے بیس پہلے سلیبس سے شروع کریں. آپ میتھمیٹکس پہلے پڑھنے کے بجائے میتھمیٹکس پر کچھ سوالات ہے ٹیچر پہلے وہ حل کریں تو میتھمیٹکس پڑھنا ہو جاتا ہے. سائنس پہلے پڑھ لیتے ہیں, اس کا سوالات ہو تو سوالات کریں. میں سائنس آج تک نہیں پڑھا, ڈاؤٹ ہے مجھے, وہ اگر حل کر دے تو اس کے بعد سائنس پڑھتا ہوں. یہ کیا طریقہ ہے؟ پہلے آپ سائنس اچھا پڑھ لیں تو کئی ڈاؤٹ آپ کلیئر ہو جاتے ہیں, ٹیچر کا بھی ٹائم بچ جاتا, آپ کا بھی ٹائم بچ جاتا. تو پہلے بیس اچھا پڑھ لیے تو کئی بیس نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ڈاؤٹ آتا. بیس مجھے معلوم ہو جائے اگر آپ کو تو اس فیلڈ کے ڈاؤٹ ختم ہو جاتے ہیں. اگر آپ اسلام کے بارے میں ڈاؤٹ کو مبتلا ہے تو ڈاؤٹ سے جا کے سوال علم شروع مت کریے. میرے پاس آپ خاموش ہو جائیے, کچھ بھی مت بولے, پہلے بولے مولانا مجھے قرآن اور حدیث پہلے کیا ہے اچھا تعارف کرا دیجیے. یہ کب اتنا اس کا ڈیٹیل کیا ہے, قرآن کا ترجمہ, صحیح حدیث, اس کی پہلے صحیح تعریف کیا ہے پہلے پڑھیے. اس کے بعد ڈاؤٹ آتے ہیں تو آپ کو جواب دینے کے قابل بنیں گے انشاءاللہ. یہ صحیح طریقہ ہے, یہ صحیح طریقہ ہے. دماغ میں ڈاؤٹ بٹھا لیں گے, آپ اسلام کو جانچیں گے تو آپ کو ہر چیز ڈاؤٹ کی نظر آئے. تو پہلے اسلام کو صحیح طریقے سے پڑھیے, بعد میں ڈاؤٹ حل کرنے کی کوشش کریے. بہت جلدی ہوتی ہے ہمیں ڈاؤٹ حل کرنے کی, تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے. تب گزشتہ زمانے میں اگر آپ دیکھیں حدیث کا انکار کرنے والے اکثر وہ پینشنرز تھے, کیونکہ انہوں نے شروع کیا تاریخ پڑھا. تاریخ پڑھتے ان کو کربلا کا واقعہ, کوفہ کا واقعہ, حدیث ضعیف صحیح, وہ لوگ بولے کہ بھائی ایسا آپ اسلام کیسا ہو سکتا, بلکہ کتابیں نہیں اتنا شروع خوب پڑھے خوب پڑھے خوب پڑھے. ان کو محدثین کا پازیٹیو کارنامہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا. بلیف کی کیا, بلیف کی کہ ان کے لکھنے کے دوران آپ سمجھ جا سکتے. آپ ان کی کتاب پڑھیں گے, غلام بخش جیلانی کی کتاب پڑھ لیجیے آپ, یا پرویزیت اگر آپ ان کی کتاب پڑھ لیجیے, آپ خود ان کی کتاب پڑھیں تو پتا چلتا ہے ان کو محدثین کی تعریف کے لیے مت مل جاتا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے لکھنے کا رواج نہیں تھا. اب یہ دماغ میں جب ڈاؤٹ بیٹھ گیا آدمی کو کیسا ہونا تھا بھی تو
तौबा ज़्यादा फैलने से क्योंकि किताबें फैल गई, इनकार हदीस तकरीबन गुज़िश्ता 50 साल एक किताबों में से काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिल्मों देख रहे हैं कि बड़ा कितना कमा हुआ है, क्योंकि अभी लोगों में इल्म आ रहा है। इंटरनेट पर माशाअल्लाह आजकल के बच्चे ऐसे गाफिल नहीं है कि किसी की बातों पे आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं देख रहा हूँ, एक 10-20 साल पहले जो कितना था वैसा कितना भी नजर नहीं आ रहा। हर एक के अंदर एक कैपेसिटी है, बल्कि कई लोगों ने तो मुझे फोन करके कहा आपने जो सनद सुनाई वो सनद सुनकर तो हमने गोलकुंडा में मेरा बयान हुआ था, सनद मैंने मेरे से लेके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक, बल्कि मैंने पूरे 52 नसब सुनाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह गोलकुंडा के अंदर तकरीबन 30 से 40 नौजवान थे, मुनकिर इसमें चले गए थे। उन्होंने कहा अरशद भाई अल्लाह ताला को जज़ाय खैर दे, हम मौजूद करते हैं। ऐसा कलकत्ता के अंदर, दिल्ली के अंदर, हर जगह से मुझे ईमेल्स आते हैं, जब खुशी होती है वो लोग कहते हैं कि मिलता है उससे तौबा कर लिए। तो 20 साल पहले अलग था, अब मसला बिल्कुल बदल रहा है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्र का एक वाक़ा सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लामा रशीद रज़ा इस दौर में 20वीं सदी के हदीस का इनकार फैलाने वाली अगर सबसे बड़ी कोई शख्सियत है तो अल्लामा रशीद रज़ा। इन्होंने हदीस का इनकार असल में इन्होंने फैलाया, इसको कैश किया पाकिस्तान के ये पेंशनर्स, जिसकी वजह से ये लोग भटक गए। ये अल्लामा रशीद रज़ा कौन है? इस दौर में अगर कोई आलिम पैदा हुआ इल्म की गहराई में तो अल्लामा रशीद रज़ा उलमा है, यानी कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह से पहले शेख इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह। इस दौर में 3 बड़े आलिम का नाम आता है। इनसे पहले अगर किसी आलिम का नाम आता है, चाहे वो जमात इस्लामी के हो, चाहे वो तबलीग जमात के हो, देवबंद के हो या अहले हदीस के हो, सब ये कहते हैं कि अगर कोई बड़ा आलिम था गुज़िश्ता ज़माने में, यानी कि जिस वक्त देवबंद की बुनियाद पड़ी और फिर नदवा की बुनियाद पड़ी, तो नदवा ने और देवबंद ने बुलाकर इनके खिताबत मिस्र से उनको बुलाते इतने बड़े आलिम अल्लामा रशीद रज़ा, कोई मामले नहीं। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के किताबें हैं पास, बहुत ही कठिन फिलॉसफी के किताबें, इस फिलॉसफी से उन्होंने इस्लाम पर होने वाले इख्तिलाफ के जवाब दिया। तो इन्होंने अल्लामा रशीद रज़ा ने सारी किताबों को समझ लिया था, पी लिए थे, मामूली बहुत बड़े आलिम, लेकिन वैसे आलिम ने क्या